ہیلو دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ واٹ از لٹریچر؟ لٹریچر کیا ہے؟ ادب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں، میں مختصراً آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے یہ چینل کیوں بنایا اور یہ میرا چینل بنانے کا مقصد کیا ہے۔ میرا چینل بنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میں اپنے اس ینگ جنریشن کو، اس نوجوان نسل کو لٹریچر کی اہمیت سے روشناس کرواؤں۔ کیوں لٹریچر کیوں ضروری ہے کہ ہم اس معاشرے کی پیچیدگیوں کو جان سکیں، حقیقت پسندی کی طرف جا سکیں، اپنی سوچ اور رویوں کو بدل سکیں۔ بس یہی ایک مختصراً سا ایک پیغام ہے اپنی ینگ جنریشن کے لیے کہ وہ ادب کو ضرور اہمیت کی نظر سے دیکھیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ واٹ از لٹریچر؟ ادب کیا ہے؟ ادب کا مطلب ہے تحریر کی ہوئی کامیاب کوششوں کا مجموعہ، خصوصاً وہ جو فنونی یا فکری اہمیت رکھتی ہیں۔ اس میں خیالاتی بشری اظہار کی وسیع شناختیں شامل ہیں، جیسے کہ فکشن اور نان فکشن، پروز، شاعری، ڈرامہ، مضامین اور مزید۔ ادب انسانی تجربات، خیالات اور جذبات کو تلاش اور سمجھنے کا ایک ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ تو یہ ادب کی ایک مختصراً سی آپ کی سامنے ڈیفینیشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب یہی ہے کہ ہم آس پاس اپنے اس معاشرے میں بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اکثر ہم ان کو لکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس الفاظ کی کمی کے باعث ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ کافی لوگ ہیں جو لکھنا چاہتے ہیں، جو آس پاس کے اپنے اپنی وہ کہانی سنانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں، وہ کس قسم کے جذبات سے گزر رہے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں لیکن وہ بتا نہیں پاتے۔ تو جب بھی ہم لٹریچر کی طرف جاتے ہیں، تو جب بھی ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایسی کہانیاں ہماری نظر کے سامنے سے گزرتی ہیں جن کا ہماری حقیقی زندگی سے ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اس میں ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں۔ وہاں پر انسان سوچتا ہے کہ یہ تو میری کہانی ہے۔ اکثر میں بھی کئی دفعہ کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں تو میں کہیں ایسی ایک نظر پڑ جاتی تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ تو آج کی کہانی ہے، بس کچھ ماحول بدل گیا ہے، دنیا کچھ ماڈرن ہو گئی ہے، کچھ جدیدیت کی طرف چلی گئی ہے، لیکن اگر ہم اس کے ڈیپلی اس کا مشاہدہ کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ وہ آج بھی کہیں نہ کہیں انسانی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں۔ تو میری یہی کاوش ہے، چھوٹی سی کاوش ہے کہ بس اس جنریشن کو ادب سے روشناس کرایا جائے، چاہے وہ اردو لٹریچر ہو، رشین ہو، فرانسیسی ادب ہو، چاہے کوئی بھی ادب ہو۔ ہم ایک سیریز بنائیں گے، مثال کے طور پر ہم منٹو سیریز شروع کریں گے، جس میں ہم منٹو کے تمام ادب کو آڈیو بکس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد اردو لٹریچر کے مزید جو بہترین ادیب ہیں ان کا بھی آپ کے سامنے ان کی کہانیاں بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ ناول ہو، مضامین ہو، خاکیں ہوں یا طنزی ادب ہو، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فلسفی کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بہترین سے بہترین لٹریچر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
آڈیو بکس کی شکل میں، کیونکہ آج کل کے دور میں ینگ جنریشن جو ہے وہ زیادہ تر فیس بک، ٹک ٹاک، چلیں ہم سمجھ لیتے ہیں یہ بھی آپ آنے والے دور کے لیے شاید ضروری ہوں، لیکن ان کا ایک اچھا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو لٹریچر کی طرف بھی گامزن کیا جا سکتا ہے۔ تو یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے میرا مقصد یہی ہے کہ میں اس جنریشن کو ایک راہ کی طرف لے چلوں، جو راہ لٹریچر کی طرف جاتی ہے۔ اس میں ہم ہر طرح کے لٹریچر پر کوشش کریں گے، آپ کو ایسی کہانیاں سنائیں گے جو آج تک آپ نے نہ سنی ہوں، ان سنی کہانیاں، چاہے وہ جرم و سزا ہو، فیودر دستوفسکی کا ناول ایڈیٹ ہو، میکسم ماں ناول ہو، ہم پورا ایک ناول پارٹس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد عالمی نثری ادب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں دنیا کے تمام بہترین شارٹ سٹوریز آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اس کے بعد دنیا کے بہترین ناول نگاروں کی ہسٹری، ان کی آپ بیتی، ان کی زندگی، ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد آتے ہیں میری جرنی کی طرف کہ میں لٹریچر کی طرف کیسے گیا۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب سی کہانی ہے کہ ایک دن میں پینک اٹیک کا شکار ہو گیا۔ تو مجھے تو لگا کہ مجھے تو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا، وہ میں نے ایک بہت ہی برے ماحول میں زندگی گزاری۔ میرے والد صاحب ایک ڈرگ ایڈکٹ تھے، تو وہ 20 سال زندگی کے میں نے ان کے ساتھ گزارے، اور میں نے انتہائی تکلیف دہ زندگی کا ایک مشاہدہ کیا۔ وہ مشاہدہ بھی میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے میرے دماغ پہ ایک جس کی وجہ سے میرے دماغ پر ڈیپ امپیکٹ ہوا، اور اس کا نتیجہ پینک اٹیکس تھے۔ اس کے بعد میں انگزائٹی اور خوف ان چیزوں کا شکار ہو گیا، اور میں ان سے نکلنا چاہتا تھا۔ تو میرے ایک دوست ان دنوں میں مجھے ملے اور مجھے ایک کتاب دی، وہ آج بھی میرے پاس ہے۔ تو اس کتاب کا نام تھا واٹ از لائف، کہ زندگی کیا ہے۔ تو یہ ول ڈوراں کی ایک بہت اچھی کتاب ہے کہ دی اسٹوری آف سویلائزیشن، ان کی ایک بہت بڑی ایک فلاسفیکل کاوش ہے اس دنیا کے لیے۔ تو ان کی ایک کتاب تھی زندگی کیا ہے، ول ڈوراں۔ تو وہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اور اس سے مجھے کچھ میرے خوف میں کمی آئی۔ تو اس کا ایک پیراگراف آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ صرف فارغ لوگ ہی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اس درہم برہم صنعتی نظام میں کوئی کام نہیں ملتا تو کسی کسان کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں کہ وہ آپ کو حالات بہتر ہونے تک قیام و طعام کے عوض ملازم رکھ لیں۔ اگر وہ زائد پیداوار نامی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے کہیں آپ اسی قدر پیدا کریں گے جس قدر کھا سکیں۔ شاید جس دن ہم سب پر اپنی پیداوار کے برابر خرچ کرنے کی پابندی لگا دی جائے گی تو اس دن سے زائد پیداوار کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ دیگر لٹریچر کی طرف بھی میرا ذہن گیا، اور میں نے ان کو بھی کافی گہرائی سے پڑھنے کی کوشش کی۔ تو
اور اس کے بعد ایک ضروری بات یہ ہے کہ جہاں بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو پڑھنے میں یا آپ کو سناتے وقت کوئی بھی دشواری ہو تو آپ کمنٹس میں لازمی میرے اس بات کا ذکر کریں کہ یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں یا یہ لفظ غلط ہے، آپ نے اس کا صحیح جو تلفظ ادا نہیں کیا۔ تو تیسری جو ٹاپک ہے وہ آڈیو بکس، یعنی کہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آڈیو بکس کی ایک سیریز بنائی جائے، جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ آڈیو بکس کی ایک مکمل سیریز ہوگی۔ مثال کے طور پر منٹو سیریز، منشی پریم چند سیریز، عصمت چغتائی سیریز، کرشن چندر سیریز، اور اس کے بعد ناول آ جائیں گے ڈاکٹر ژواگو، اینیمل فارم، جارج آرویل، 1984، جارج آرویل، ایڈیٹ، فیودر دستویفسکی، ماں، میکس گورکی، جانگو اور امن لیو ٹالسٹائی۔ ان تمام ادیبوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ایز اے آڈیو بکس، اور یہی میری بس ایک کوشش ہے کہ یہ ینگ جنریشن اس لٹریچر کو جان کر حقیقت پسندی کی طرف آئے اور اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بہتر طریقے سے جان پائے۔ جس چیز سے میں نے سفر کیا، امید ہے کہ میری اس کاوش سے کچھ لوگوں کا بھلا ہوگا، مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ میں اچھے سے اچھا کنٹینٹ کریٹ کر کے آپ سامنے پیش کروں اور آپ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بس یہی ایک میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تھینکس فار لسننگ، سبسکرائب مائی چینل، تھینک یو سو مچ۔